Salatu wassalam ala Rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody, very warm welcome. ہماری سیریز فائنڈنگ مسٹر اور مس پرفیکٹ میں آج سیکنڈ ایپیسوڈ ڈاکٹر آسیہ مدنی ایز یوزول ود اس. الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, لاسٹ جو ہے ہماری اس پر ہمیں اچھے ویوز ملے تھے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں, کیونکہ ہم نے اس کانسیپٹ کو ٹچ کیا تھا کہ جو فائنڈنگ مسٹر رائٹ یا مس پرفیکٹ, مسٹر اور مس پرفیکٹ ہماری دوڑ اسی کے لیے. ڈاکٹر صاحب آج آپ کا ایک بڑی ہم نے اس کا جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے اس کا ہم نے سوچا ہے کہ وی شیل ہیو اٹ ان دا وین دا ریالٹی ہٹس. وی آر, اب آپ نے شروع میں ہم نے دیکھا ابھی تو سب کچھ فینسی میں چل رہا تھا نا, اور ابھی بھی ایک پرنس چارمنگ ہونا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ, لمبی لسٹ تھی جس لسٹ کے اندر جو ہے نا وہ یہ بھی چیز ہونی چاہیے, یہ بھی چیز ہونی چاہیے, اور ایک بھی چیز نہیں ہوتی تھی تو لگتا تھا جان نکل جائے. بالکل. لیکن چلے فائنلی ڈیسیژن ہیز بین میڈ, اور اب کیا ہوا کہ مسٹر رائٹ ہیز ٹرنڈ into Mr. Fiancé اور Miss Fiancé. اور اس میں یہ ہے کہ مل گئے. اب یہ سمجھے چاہے یہ کوئی پسند کی شادی تھی, پسند کی انگیجمنٹ تھی, یا ارینج ویڈنگ اور انگیجمنٹ تھی, جو بھی تھا, وی آر ان ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ ناؤ. اس میں ہمیں اپنی یوتھ کو, ہم نے ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہم نے پرابلمس بھی ٹچ کرنے ہیں کہ ایسی سچویشنز میں کہاں کہاں پرابلم آتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حد تک ان کے سولوشنز کی طرف بھی جائیں گے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا حدود ہیں, ٹھیک ہے, لمیٹیشنز کیا ہیں, انٹریکشن کی کیا حدود, بالکل انٹریکشن کی کیا حدود ہیں, لمیٹیشنز کہاں ہیں, جو لمیٹیشنز اب ہماری بہت حد تک کراس بھی ہوتی ہیں, تو وہ ان کو بھی لے کر ہمیں چلنا ہے انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلا کویشچن میں آپ سے اجازت ہو تو میں آپ سے شروع کرتی ہوں. شیور انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحبہ بات طے ہو گئی, اب جن سے بات طے ہو گئی ان سے ہمارا ایک جو ہے نا وہ ایک ایکسپیکٹیشنز کا لیول بھی بڑھتا ہے بہت زیادہ. اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ہم میرے خیال کے مطابق جو ہم ٹچ کر لیں وہ ہے ہماری لمیٹیشنز. بات طے ہوگی چاہے منگنی پسند کی ہے یا گھر والوں کی پسند کی ہے, ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے لمیٹیشنز کیا ہیں؟ دو سینیریوز ہیں. گھر والوں نے پسند کر لیا, فائنل کر لیا, ٹھیک ہے. جو لوگ تو عام جو ہمارے معاشرے میں رواج ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک منگنی کی رسم ہوئی, پیسے تلی پہ پیسے رکھے اور انگوٹھی ونگوٹھی پہنائی گئی, لڑکے کو بھی کچھ دیا گیا اور وغیرہ کر آ کے جو ہے ایک منگنی ہو گئی, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے, اور ایک ہمارے ہاں ایک نئی چیز جو ہے نا وہ ایوالو ہو رہی ہے, انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے, اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ ہم دیندار لوگ ہیں اور منگنی کی کیا حیثیت ہے, لہٰذا ایسا کیا جائے کہ نکاح کر دیا جائے, ٹھیک ہے, رخصتی بعد میں ہو جائے گی. دونوں میں سچویشن فرق ہے. جہاں تک تو انٹریکشن کی بات ہے منگنی کی صورت میں تو دیر از نو کوسچن, نہیں, دیر از نو اسپیس ایٹ آل. What do you say? کیونکہ وہ جو صاحب ہیں جن کو ٹھیک ہے آپ کے گھر والوں نے ان کو اپروو کر دیا ہے, اور آپ کی سوسائٹی کو, آپ کے فرینڈ سرکل کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ آپ کی منگنی ہوگی, لیکن اسٹل یہ صاحب جو ہے یہ نامحرم ہے. آل دو ان کی ایکسپیکٹیشنز اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز اب ایک دوسرے کی طرف ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے فرام دی ریسٹ آف دی پیپل اراؤنڈ, ٹھیک ہے, لیکن اسٹل آپ کے پاس کوئی وے نہیں ہے ان کو انڈرسٹینڈنگ کے نام کے اوپر ان کے ساتھ مستقل کو رابطہ رکھنے کا, کوئی ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھنے کا, کوئی ان کی طرف سے بھی ایسا ہی ہے. یہ تو بات ہو گئی منگنی کی صورت میں. بلکہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ منگنی کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ لڑکے کو تو بلایا ہی جاتا ہے, بلکہ کیا ہے کہ وہ دیور جیٹھ بھی آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سسر بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور سمجھا جاتا ہے کہ بس ان کو انٹرٹین بھی کیا جائے گا. حالانکہ ان سب میں چیزوں میں سے کسی چیز کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ لڑکا بھی ابھی تک نامحرم ہے. بس اتنی بات ہی کافی ہے کہ آپ نے سوشلی اپنے سوشل سرکل میں اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا انشاءاللہ ان سے شادی ہوگی, اور یہ بات ہوگی. منگنی کی صورت میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو دیکھیے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی تو چلتا ہے کہ ہاں بھائی ابھی بہت ضرورت ہے کہ منگنی تو ہو گئی ہے. یہ پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ جب منگنی ہو گئی اس کے بعد پورے رشتہ داروں کو باری باری لا کر اس بچی کو دکھایا بار بار جاتا ہے کہ یہ ہے جی جس کے ساتھ ہماری منگنی ہوئی ہے. اس کے بارے میں اس کے ساتھ کھانے پینے بھی چلتے ہیں, اس کے ساتھ کھانے پینے بھی چلتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے, چلیں مل نہیں سکتے تو میسجنگ کر لیں, کال کر لیں. تو یہ اس چیز کی کوئی اسپیس ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ نہیں؟ اچھا, جو کال کرنا ہے یا پرائیویٹ میسجنگ جو کر رہی ہے وہ تو ٹوٹلی اسی میں آتی ہے جو کہ ایک تنہائی کی ملاقات ہوتی ہے, اور اسپیشلی ان دونوں کے لیے تو اور زیادہ خطرناک ہے کیونکہ دے نو کہ ان کا جو تعلق ہے وہ اب عام لوگوں والا تعلق نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک کہ ان کی کنورسیشن ہمیشہ جو ہے وہ ہوگی جس میں کوئی ڈوئل میننگ نہیں ہوں گے, کوئی ہڈن ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی, کوئی سیکریٹو اسپیکٹس نہیں ہوں گے؟ ایسا نہیں.
ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے, اور یہ ہمارے وہ جو ہے نا نکاح والے کیس میں بھی ہے. نکاح والے کیس میں تو چونکہ ہم نے لائسنس لے لیا نا, اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ ملے جلیں, حتیٰ کہ آپ کسی حد تک فزیکل بھی ہو سکتے ہیں, سب چیزیں چل سکتی. اس کے باوجود اگر آپ یہ کہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کو جانچنے کے لیے یہ کورٹشپ کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے, تو میں آپ کو بڑا خوفناک جواب دینے لگی ہوں کہ نہیں, بالکل نہیں. unless and until you are in real situation, آپ کبھی کسی کے کردار کو ایویلویٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں, اینٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ کو میں تکلیف دہ بات بتاؤں کہ ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا یہ بیٹا, یہ میری یہ بیٹی بیوی بن کے کیسے ایکٹ کرے گی, یا میرا یہ بیٹا ہسبینڈ بن کے کیسے ایکٹ کرے گا. دس از ٹوٹلی سم تھنگ بیونڈ ایوری ون. بلکہ شاید اس لڑکے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنی زندگی میں, وہ جب اپنی پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو وہ کیسے ہوگا. لہٰذا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, انڈرسٹینڈنگ کا لیول اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا. میں دو چیزوں کو سمجھتی ہوں. ایک میں کہتی ہوں کیمسٹری میچ, اور کیمسٹری میچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دیکھنا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اسپارک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. دیٹ از ٹوٹلی اے رانگ کنسپشن. اس کی صرف اتنی بات یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں اور وہ آپ کے پوٹینشیل ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں, اور ایورژن پیدا نہ ہو, ایک ہیٹرڈ پیدا نہ ہو, یا ایک دم ٹوٹل ایک نو ہو کہ نہیں یہ بندہ نہیں. اگر صرف یہ نہیں ہوتا نا, تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ کا کیمسٹری ٹیسٹ, جو کیمسٹری میچنگ کا ٹیسٹ پاس ہو گیا. اس سے زیادہ انوالومنٹ ہو نہیں سکتی, اس سے زیادہ پسندیدگی اور وہ ہو نہیں سکتی ہے. صرف ایورژن کا نہ ہونا اس بات کی انشاءاللہ دلیل ہے کہ دی ریسٹ آف دی کیمسٹری میچنگ یہ تو اس کے لیے زندگی پڑی ہوئی ہے. اور دوسری چیز میں اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی بندے کو سمجھتے ہیں, آپ اس کی دو چیزوں کو تو جج کر سکتے ہیں جو کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے, لڑکی ہو یا لڑکا ہو. باقی بہت ساری چیزیں جن کو آپ جج بھی نہیں کر سکتے. جو دو چیزیں جج کرنے والی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں اس کے عقیدہ, ذاتی عقیدہ جو اس کے خاندان کے علاوہ ہے, اس پر اس سے ضرور ڈسکشن کی جائے کہ وہ لائف کو کس پرپز میں لیتا ہے, یا وہ جو ہے نا لائف کے پرپز کو سمجھتا بھی نہیں سمجھتا. اور دوسرے نمبر پہ, اور خاص طور پہ توحید کا, یہ قبر پرستی اور بدعات اور خرافات کا ضرور جائزہ لے لیا جائے. اور دوسری بات جو ہے یہ میں سمجھتی ہوں, آل دو یہ وہ والا کام ہونے والا ہے جو کہ ابھی ہم جو مسٹر پرفیکٹ کی تلاش میں ہے, لیکن دوسری چیز ان کی نماز کی پابندی کو دیکھ لیا جائے. اور تیسری چیز یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات کو کتنے سیریس لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے. اتنا کافی ہے کہ وہ بندہ کسی گینگ کا رکن نہیں ہے, اور اگر وہ کسی گینگ کا ممبر ہے بھی تو ظاہر ہے وہ آپ کو تو بتائے گا نہیں. تو دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین, جو آپ کا کورٹشپ کا پیریڈ ہے اس کے اندر آپ اس کو ایسے اٹینڈ کر سکیں کہ یہ بندہ جو ہے نا کسی مافیا کا بندہ نہیں ہے, یا کوئی سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہے. آپ کو کوئی وے نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ اپیرنٹلی ہی سیمز گڈ. But all these things are to be checked by the parents, not by the girl or the boy personally. Definitely. یہ چیزیں اس کی اپنی personally چیک کی نہیں ہے, یہ بھی ان کا کام ہے, جو گھر والوں کا کام ہے. اچھا, اب ایک اور اس کے اندر وہ چیز دیکھیے, اب ہم تھوڑے سے لائٹر ایسپیکٹ کی طرف آتے ہیں. جی, جیسے ہی منگنی ہوتی ہے نا, ایک دم توقعات سامنے آتی ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, وہی جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ مامیاں, چاچیاں, ہر ایک کو ون بائی ون لایا جا رہا ہے. اب جی فلاں جو ہے نا وہ جیٹھانی آئی ہیں, وہ امریکہ سے آئی ہیں, اب ان کو ملانا ہے وغیرہ, یہ چل رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپیکٹیشنز بھی چل رہے تھے. ہم گئے, انہوں نے یہ کھلایا, انہوں نے یہ پلایا, انہوں نے یوں کیا, انہوں نے وہ کیا. ٹھیک ہے, اور ہم تو جناب ہمارا تو لمبا چوڑا خاندان ہے, تو ہمارے خاندان میں تو لڑکی کو ٹائم دینا پڑے گا. اچھا, ادھر سے لڑکی والوں کی طرف سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح کی. وہ منگنی پر یہ لائے, انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے شادی کی تیاریوں کے لیے یہ بات کہی وغیرہ وغیرہ. ایک دم ججمنٹ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے ساس یہ کہہ کے گئی, یعنی ٹو بی ساس, اور میری نند نے یہ والی بات کہی. ایک ایک بات کو لے کے آپس میں ڈسکس کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو مسٹر چارمنگ تھا, جس کو کہ آپ نے ایک دم پسند کیا تھا, وہ اچانک ریئل ہیومن کی شکل میں آ جاتا ہے. جب آپ کو پتا چل جاتا ہے اب میں فیصلہ کر چکا ہوں, تو اس وقت پھر آپ دیکھتے ہیں شاید یہ میں نے غلطی تو نہیں کر دی, میں کچھ اور بھی تو ایکسپلور کر سکتی تھی, ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر مجھے بندہ مل جاتا. لیکن وہ کون سا بندہ بہتر ہوتا اس کا ہمیں نہیں پتا. بلکہ میں آپ کو تکلیف دہ بات یہ بتاؤں, شادی ہو جانے کے بعد باوجود بھی میاں بیوی 2-3 سال تک اس شہر سے نہیں نکلتے. جب لڑائی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو یہ ضرور کہتے ہیں میرے پاس تو بڑے اچھے رشتے تھے, میں نے پتہ نہیں کیوں تم سے شادی کر لی. یعنی اس کے لیے بھی ان کو جب تک یہ احساس نہیں ہوتا کہ بس میرے لیے یہی تھی یا میرے لیے یہی تھا, جب تک وہ اپنے آپ کو اس بات پہ سیٹل ڈاؤن ہی نہیں کرتے کہ وی آر ایکسپیکٹڈ ٹو گیو آر فل ٹو دس ریلیشن شپ. کیونکہ اگر یہ ریلیشن شپ فیل ہوتی ہے تو اس میں دوسرے کا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا, اس کے ساتھ ہمارا بھی نقصان اتنا ہی ہو جائے گا. جب تک بندہ
سیریس نہیں ہوتا جب تک بندہ اپنی اس ریلیشن شپ کو سیریس نہیں لیتا. خیر اس کو تو ہم ذکر کریں گے ہم اپنی نیکسٹ. ایک اور سوال ایک میرے ذہن میں آیا ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو بہت زیادہ مسئلہ ہے نا جی, لڑکا یا لڑکی کو پسند کرنا ہے. اب یہ ہے کہ وہ کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہے کہ اتنی ایک فیملی یہاں تک دکھا کے تو اس کے بعد کوئی ڈیسیژن لے لے. ہمارے ہاں تو ایک یہ رواج بھی تو ہے نا کہ پورا خاندان کہ مطلب جو بھی دور پار کے بھی ہیں وہ بھی سب بار بار جائیں گے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کیا ایسا ممکن ہے کہ ہر کوئی کسی ایک پوائنٹ پر آ کر اکٹھا ہو جائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اس میں یہ بھی آ جاتا ہے, اعتراض بعد میں آتے ہیں, بھئی آپ نے لڑکی پسند کر لی, لڑکا پسند کر گیا, ہمیں تو آپ نے بتایا ہی نہیں, ہم سے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں, ہمیں تو آپ نے دکھایا ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ کس حد تک کون کون سے رشتے انوالو ہونے چاہیے کسی نہ کسی غیر محرم تو بالکل نہیں ہونے چاہیے, کسی رشتے کی اپروول کے لیے غیر محرم کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. لڑکا ہے اس کی ماں یا بہنیں ہیں, ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آتی ہے, لیکن وہ بھی ون ٹائم. صحیح, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ہم جہاں پہ بھی آگے جائیں گے نا ہم مسائل ہی پیدا ہوں گے, ہم اپنے مسائل پیدا کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ والا عرصہ ہوتا ہے جس کے اندر ابھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی. اس میں یہ جو چھوٹے موٹے اعتراضات ہوتے ہیں یہ بھی دل کو لگ جاتے ہیں. اب میرے پاس بہت ساری لڑکیوں کی یہ شکایات بھی کئی مرتبہ آتی ہیں کہ منگنی ہو گئی لیکن ہمارے فیانسی نے تو کہ نیور ایکٹڈ لائک ا فیانسی. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین بائی ایکٹنگ؟ پھول بھیجنا, جو ہے وشز کرنا, تحفے لے کے دینا, نوٹس کرنا ایٹسٹرا. دیکھیے جب تک ایک بندہ اس پوزیشن میں ہے نہیں ہے وہ اس میں کیسے اس پوزیشن میں اس کو اس سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر بندہ ایکسپریسو بھی نہیں ہوتا, بلکہ ہوتا کیا ہے کہ میاں بیوی دونوں ملتے ہیں تو دونوں مل کے ایک دوسرے کو سمجھ کے اور ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کر کے دونوں مل کے ایوالو کرتے ہیں. یہ ریلیشن شپ جو ہے نا امپروو کرتی ہے دونوں کی کنٹریبیوشن کے ساتھ. اچھا, ایک جو ہمارے پاس جو کیس سینیریو وہ بہت تکلیف دہ ہے اور اس کو میں ضرور اس میں ذکر کرنا چاہتی تھی, بلکہ میں نے یہ ساری ایپیسوڈ کا جو ہے بلڈ اپ اسی کے اوپر رکھا تھا. وہ یہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں نکاح ہو جاتے ہیں. اچھا, نکاح کرنا سب کو بڑا آسان لگتا ہے, ماں باپ کی بھی فکر اتر جاتی ہے, نکاح ہو گیا, جان چھوٹ گئی. اب آرام سے لڑکا لڑکی اپنے کریئر پہ کام کریں اور ہم جو ہے نا آرام سے 2-3 سال بعد جب بھی کنوینئنٹ ہوگا, مطلب یہ کہ رخصتی نہیں کرنی, رخصتی بس نہیں کرنی, یعنی لڑکے پہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے, لیکن جو ہے نا آپ نے ایک لیگل جو ہے نا بندھن میں ان کو باندھ دیا. اچھا, اس پہ سب کو بڑا اطمینان ہے, یہاں پہ کوئی حرام نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. لڑکے کے ماں باپ کو بھی اطمینان ہے کہ کوئی نہیں, اب لڑکا شور شرابہ تو نہیں نہ کرے گا کہ میری شادی کرے وغیرہ وغیرہ, آرام سے ہم پہلے والے بیٹیوں کی شادیاں کرتے رہیں گے اور پھر یہ ہو جائے گی. اچھا, یہ جو چیز ہے یہ جتنے کیسز میرے سامنے آئے ہیں, حالانکہ اس میں کوئی شرعی حدود کی پامالی نہیں ہوتی, اس کے باوجود ان سب نے بیک فائر کیا, سب نے بیک فائر کیا. اس کے اندر میں 2-3 سینیریو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے بڑھ کے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا نکاح ہوتا ہے, یو اسٹارٹیڈ ٹو امیجن ایچ ادر ایز ہسبینڈ اینڈ وائف, آلدو ان ایکچوئل اینڈ پریکٹس یو آر ناٹ ہسبینڈ اینڈ وائف, کیونکہ آپ الگ رہ رہے ہیں. لڑکی اپنے والد کی ذمہ داری سب سے پہلے, جو لڑکا ہے جو اب بینگ ہسبینڈ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے میری ہر بات مانے. وہ کیسے ہر بات مان سکتی, وہ تو آپ کے سیٹ اپ میں رہتی نہیں ہے, اور یو ڈونٹ ہیو اینی اتھارٹی اوور ہر انلیس آپ ان کے سارے جو ہے نا ایکسپینڈیچر بیئر کریں, ان کی نقصان میں فائدے میں سب میں شریک ہو. آپ وہ تو کر ہی نہیں پاتے, لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے. اب کیس میرے پاس یہ کیس آ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں اور اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, تم فلاں جگہ پہ گئی تھی, تم نے مجھے بتایا نہیں تھا. شی فیل سفوکیٹڈ, ہاؤ وڈ آئی ڈو دیٹ. اور کہیں اس طرح سے وہ اپنے والد یا بھائی کی موجودگی میں بتا دیں نا, تو والد اور بھائی کہتے ہیں کہ وائی از ہی آسکنگ دیٹ. ان کو یہ ہوتا ہے کہ تم ذمہ داری تو اٹھا نہیں رہے, اور ہمارے سسٹم میں اندر ایک چیز چل رہی ہے اور تم یہاں پہ کہہ رہے ہو کہ میرے ہسبینڈ یہ اجازت نہیں دے رہے ہیں, یا وہ یہ اس بات پہ ان کا نکتہ چینی ہے, یہ سوال ہے. تو وہ کہیں گے کہ وائی ڈز ہی سے سو, اس کے پاس اس بات کی کس کی اتھارٹی. اچھا, اس سے بھی ایک سٹیپ آگے چلے جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ فزیکل نیڈس کے بارے میں بڑی کلیئر ہوتے ہیں, اور وہ جو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے نا ایک دوسرے کا اسپینڈ کرنے کے لیے, اس میں ہارمونس ضرور سامنے آتے ہیں, جس پہ سم ٹائمز دونوں کا رسپانس ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹریڈیشنلی بھی کنونشنلی بھی لڑکیوں کا رسپانس جو ہوتا ہے نا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, جبکہ لڑکوں کا رسپانس جو ہوتا ہے نا بہت فارورڈنگ اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ امپوز کرنے والا ہوتا ہے. اچھا, یہ سچویشن کئی دفعہ بڑی اسکیری ہو جاتی ہے, اور اس کو سب سے بڑھ کے اگین باپ اور بھائی پسند نہیں کرتے. یہاں پہ مرد مردوں کے مقابلے میں آتے ہیں.
प्रेशर किस पे बिल्ड होता है? लड़की पे, जिसको कहा जा रहा है कि तुम तो बीवी थी, तुम्हें तो अताअत करनी थी, और ये तो बीवी का फारमोस्ट जो है ना वो फर्ज है। ज्यादा जो सफर करती है वो बीच में बच्ची, बीच में लड़की करती है। अच्छा, उसके साथ ये भी होता है कि लड़की को खुद को भी ये एहसास होता है कि क्या मैं सिर्फ यूज के लिए हूँ, मेरे पैशन, मेरा इमोशंस, मेरी वो कहाँ गई जिसमें मुझे आराम से संभाल के लेके चला जाता, मेरा ट्रस्ट बिल्ड होने दिया जाता। अच्छा, इससे भी आगे आ जाइए। एक और सिचुएशन ये बनती है, वो ये बनती है कि दोनों में चूंकि अब नाराजगी होने लग जाती, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही ना, लड़की भी उसको पता नहीं क्या समझ रही है कि ही विल बी प्रोटेक्टिंग मी, वो मुझे खर्चा देगा, मुझे ये करेगा, वो तो वो कर ही नहीं रहा, क्योंकि अगर उसने ये करना होता वो तो रुखसत ही कर लेता। और लड़का भी ये समझ रहा है कि शी शुड बी एक्टिंग अपॉन एवरी सिंगल, जो भी मैं अपनी आंख से इशारा करूंगा वो उसके ऊपर जो है ना अमल करेगी। और क्या है कि उसको साथ ये भी तकलीफ हो रही थी, तुम मेरी इज्जत नहीं करती और तुम्हारे भाई और घर वाले मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, नाराजगियां होने लग जाती हैं। नाराजगियां होने लग जाती हैं तो कोई सिचुएशन ही नहीं जिसमें किसी को मनाया जाए, अपनी साइड क्लियर की जाए, लिहाजा अपनी अपनी जगहों पे बैठ के जो है ना कूड़ा जा रहा है। लड़का भी कूड़ा है, ठीक है, और लड़की भी कूड़ रही है। और अभी तक घर वालों का ये फैसला है और दोनों का भी फैसला है कि 4 साल तक 3 साल तक जो है ना देयर इज नो वे के रुखसती हो सके। तो मेरे पास जितने केसेस इस तरह के निकाह के आए हैं, सब के सब बहुत बिटरनेस पे एंड हुए। अच्छा, फिर होता ये, जब आपकी शादी हो जाती है ना, जब आप मेंटली इस बात के लिए तैयार होते हैं कि वेदर यू लाइक समथिंग और नॉट, स्टिल यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव योर फुल टू इट। ठीक है, यही वजह है कि हस्बैंड भी और वाइफ भी दोनों सैक्रिफाइसेस के लिए भी तैयार होते हैं मेंटली, और दोनों को पता होता है कि ये रिश्ता नहीं भी वर्क करेगा तो हमने इसके ऊपर मेहनत करके इसको वर्केबल बनाना है। लेकिन निकाह की और ऐसी मंगनी की सूरत में ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसमें लड़कों की कई दफा ये भी एक्सपेक्टेशंस होती है, मैं फलां जगह पे जा रही हूँ तो यू शुड बी कमिंग विद मी। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप पूरे के पूरे एक अलग से जो है ना आपका टाइम टेबल स्केड्यूल में बंधे हुए हो, आप इस तरह से करके किसी की विम्स पे नाच नहीं सकते। अच्छा, फिर जब ये नाराजगियां हो जाती हैं ना, तो नाराजगियों में मनाने का जो एक नेचुरल वे होता है, जिसमें गुड थिंग्स भी होती हैं, बैड थिंग्स भी होती हैं, और फिर दोनों एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए आपस में अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं। उसकी तो सिचुएशन ही नहीं है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं। तो अजीब बात यह है कि जिसमें कोई शरीक अबाहत नहीं है, इस सारे के अंदर ये सारे का सारा काम खराब हो रहा होता है। अच्छा, और अगर कहीं आपस में सालों के साथ उस लड़के की लग जाए तो फिर ये भी क्वेश्चन आ जाता है, आइदर मी और देम। और ये कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए। तो मैं ये समझती हूँ, अब आ जाइए हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो जहां तक मंगनी के केस की हमने बात की, वहां पे तो अल्लाह ताला ने इजाजत ही नहीं दी है। इतनी बात बस काफी है। मखतूबा जो है ना, खितबत निसा का जिक्र आता है कि कहीं एक छोटा सा नोशन कहीं दे दिया जाए कि ये साहबा जो है अब इनके साथ जो है ये शादी की जाएगी। उसका फायदा सिर्फ अल्लाह ताला ने एक ही लिया है, और वो ये लिया है कि सोसाइटी के दूसरे लोगों को पता चल जाए कि दिस इज नॉट टू बी अवेल्ड। अब ये हमारे लिए नहीं है, इसीलिए हदीस में आता है कि मंगनी के ऊपर जो है वो रिश्ता डालना और सौदे के ऊपर सौदा करना जो है ये गलत चीज है, इसकी इजाजत नहीं दी गई। इसके सिवाय इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, सिवाय इसके कि आपने दूसरे को बता दिया कि मेरे ज़हन में आपके बारे में ये इंक्लिनेशन है, इफ यू आर विलिंग तो वी कैन कंक्लूड इट इनटू समथिंग रियल पॉजिटिव। अच्छा, इसी दौरान में डॉक्टर साहब आप ये देखें कि मंगनी हो गई या निकाह भी हो गया, एक और जो आपने क्लैशेस की और उसकी बात शुरू कर दी कि वो एक्सपेक्टेशन जब मीट नहीं करती और बढ़ जाती हैं ज्यादा, उसी में एक और चीज आ जाती है जो एक्सपेक्टेशंस बनने लग जाती है, हमारा जहेज का एलिमेंट है बहुत ज्यादा। अच्छा, ट्रेडिशनली जी और ड्रामा और फिल्मों के मुताबिक जी यही वो अरसा होता है जिसमें डिमांड आ रही होती है। आप ये दे देंगे, बिल्कुल, आप ये दे देंगे, आप ये दे देंगे। अच्छा, अगर ये लड़कों की तरफ से आ रही होती ना, ये वो रिलेशनशिप है जिसको हमने अल्लाह के डर के ऊपर, के दीन के ऊपर बिल्ड नहीं किया, बल्कि हमने मुआशरे के स्टैंडर्ड्स के लिए किया। और हमने कहा जी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है तो मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, जितना पैसा निकलवा सकते हो निकलवाओ। लिहाजा क्या है, एक वो जो खाने पीने की एक्सपेक्टेशंस जिनका नाम वो कहते हैं इज्जत, उसके साथ लड़कों की तरफ से डिमांड आ रही होती है, हमें ये गाड़ी, ये कार, हमारा फलाना, और इसको जस्टिफाई इस तरह किया जा रहा होता है कि दे तो अपनी बेटी को रहे हैं, आप तो अपनी बेटी के कौन सा हमें दे रहे हैं, आपको इसका फायदा आपकी बेटी को ही होगा। अच्छा, दूसरी तरफ से भी ऐसा ही हो रहा होता है, लड़की की तरफ से भी इसी टाइप की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मुझे घर वालों के साथ रखोगे, ये होगा, भला होगा, वगैरह वगैरह। तो हम एक दफा अपने जो है ना असल ऑब्जेक्टिव जो है ना, जो एक ट्रू कंपेनियनशिप का था, जो सालेह
ساتھ کا تھا, ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں. جب ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں نا تو پھر ہر بندہ پیسوں کی زبان میں بات پھر یہ تو بن گیا نا, یہ تو تجارت بن گئی, یہ تو تجارت بن گئی نا. اچھا پھر جب یہ تجارت بن جاتی ہے تو پھر آپ کا ہارٹ بریک کیوں ہوتا ہے, پھر آپ کی توقعات کیوں ٹوٹتی ہے, پھر آپ کے حساس جو ہے نا اس کے اوپر کیوں ضرب لگتی ہے. ٹھیک ہے, میرے تو گھر میں ایسا تھا, میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا. اچھا اس پیریڈ کے اندر ایک بہت بڑی اور بات ہے کہ جب اس پیریڈ میں کہیں ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آتی بلکہ کسی جگہ پہ بڑی جو ہے نا بلینڈ قسم کی خاموشی نظر آتی ہے, تو اس کے ساتھ لڑکا لڑکی دونوں کہتے ہیں ہم کیسی زندگی گزاریں گے, یعنی وہ اس عرصے کے اوپر اپنی آنے والی زندگی کو تصور کرنے لگ جاتے ہیں, حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. آنے والی زندگی بالکل ایسی نہیں ہوگی, یہ زندگی قطعاً بھی اس کا کوئی ایک ریپلیکا یا اس کی ایک جھلک نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بالکل غلط سچویشن کو غلط سچویشن کے اوپر ڈال رہے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, اسی طرح چھوٹی موٹی جو آپس میں تلخی ہو جاتی ہے اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جب دلوں میں اتنی برائی آ گئی ہے تو آئندہ پتہ نہیں کیا ہوگا. وہی بات ہے. تو یہی میں, اگر آپ اس کی سولوشن کی بات کریں گے تو ہمارے پنجابیوں میں ایک بڑا محاورہ ہے, اور وہ یہ محاورہ ہے کہ نہ لمبی منگنیاں ہونی چاہیے نہ لمبی نکاح ہونے چاہیے, بس رخصتی کر دینی چاہیے. تو مجھے اس بات کی بڑی سمجھ آئی ہے خود اپنے بچوں کے بھی رشتے کر کے اور خود بھی ان فیزز سے گزر کے, کہ جب ایک جگہ پہ ایک چیز پسند آ جائے نا, اور حدیث میں بھی آتا ہے جس بندے کا اخلاق اور جس بندے کا دین تمہیں پسند ہو تو تم وہاں پہ رشتہ کر دو, کیونکہ اگر تم نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پیدا ہو. وہ جو دل ٹوٹتے ہیں نا دونوں سائڈز پہ, وہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. اور اس سچویشن میں چونکہ دونوں کا ڈائریکٹ آپس میں تعلق نہیں ہوتا, بجائے ان دونوں کے جو کہ اصل ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان دونوں کے خاندان والے زیادہ آگے ہوتے ہیں, زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ پوری طرح سے خراب ہو جاتا ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ جس سچویشن کو دیکھیں جو آپ کو سوٹ کر رہے ہیں, سب سے پہلے رائٹیس اسپاؤس کے لیے اللہ سے دعا کریں. دعا استخارہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہی تھی, اس سے بہترین کوئی بھی جو ہے نا چیز نہیں ہو سکتی. اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے آبجیکٹیوز کو کلیئر اپنے سامنے رکھیں کہ کون سے پرپسز ہیں جس کی بنا پہ آپ نے شادی کی تھی. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے, ان کے والد دنیا سے چلے گئے, شہید ہو گئے, اور پیچھے لمبی چوڑی اولاد چھوڑ گئے. تو جابر بن عبداللہ بالکل ایک نوخیز سے لڑکے تھے, انہوں نے ایک عمر رسیدہ خاتون سے شادی کری. اللہ کے رسول نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اپنی بہنوں کے لیے ایک سنبھالنے والی خاتون کی ضرورت ہے. کتنی زبردست کلیئر آبجیکٹیوٹی ہے. ٹھیک ہے نا, اپنے آبجیکٹیوز کو, آپ کے بزنس کے آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں, آپ نے گرین کارڈ لینا ہے, آپ کے کچھ اپنے مقاصد کو سامنے رکھیں, اور ایک مقصد کے اندر سے ڈھیر سارے مقاصد بیچ میں نہیں ڈالیں تاکہ آپ کا فوکس خراب نہ ہو. صحیح بات ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ہی از دی رائٹ مین, جو ہم نے مسٹر رائٹ کہا ہے, جو مسٹر پرفیکٹ اگر آپ کہنا چاہیں ہمارے فینسی ورڈز میں تو وہ بھی کہہ لیں, وہ جو رائٹ مین ہے وہ اصل انسان ہے. جہاں پہ اس میں ڈھیروں خوبی ہیں وہاں پہ اس میں خامیاں بھی ہوں گی, اس کی لمیٹیشنز بھی ہوں گی. تو اس کو بحیثیت انسان قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری چیز وہ جو میں نے ابھی حدیث کی روشنی میں کہی ہے کہ جب وہ تمہیں بندہ مل جائے یا وہ بندی مل جائے تو بس پھر تم رشتہ کر لو, نکاح کر لو, ادروائز زمین میں فساد ہو. اور یہ جو ہم نے لمبی چوڑی بات کی, یہ ساری کی ساری اسی فساد کے اندر بات کی. اس کی مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں ایک بات تو یہ کہ ایکسپیکٹیشنز اپنی کسی بھی سے بہت زیادہ نہ رکھیں. اب جتنی ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ساری پوری ہوں. لیسٹ ایکسپیکٹیشنز پہ if you get more you will be satisfied. with the so many of expectations if you get less آپ کو definitely آپ ڈسہارٹ بھی ہوں گے اور آپ مایوس ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ stay positive, اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف رکھیں. ہر چیز کا غلط اینگل لے کر چلنا وہ بھی ایک آپ کی رشتے کو بہت کمزور کرتا ہے. اس کے کوئی نہ کوئی پازیٹیو ایسپیکٹ دیکھیں. وہی بات جو آپ نے کی کہ ہے تو انسان نا, آپ نے ڈھونڈا تو پرفیکٹ, لیکن ایک پرفیکشن ہر ایک کی نہیں ہو سکتا. ہر انسان کی پرفیکشن یہی ہے کہ اس کے اندر کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں اور کچھ اس کے اندر اچھی کوالٹیز بھی ہیں. ان دونوں کو ہی لے کے آپ نے اس کو قبول بھی کرنا ہے اور ایکسیپٹ بھی کرنا ہے. کیا آج کل کے وقت میں ہماری نئی جنریشن کو, بچے اور بچیوں کو, کیا کچھ کورسز یا کچھ اسٹڈی یا کچھ اویئرنیس ایسی حاصل کرنی چاہیے جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو پتا ہو کہ ان کے رائٹس اور رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ شوڈ دے ڈو دیٹ؟ اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ چونکہ یہ ایک انتہائی فطری سی چیز ہے, اور سب ہم نے بھی شادیاں کی, ہمارے باپ دادا نے بھی کی, اور سب کچھ ہو گیا ٹھیک, تو کہ دیر از نو نیڈ ٹو لرن اینی تھنگ.
ٹھیک ہے, اگر آپ کسی بڑے بوڑھے کے سامنے بات کرے گا وہ تو اس بات پہ ہنسے گا ہی, لیکن اس کی بالکل مثال ایسی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے نا, اس کے لیے ہم ڈپلوما کرواتے ہیں, سرٹیفکیٹ کرواتے ہیں, لیکن شادی کے بارے میں یہ ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ایک نئی گاڑی ان کے ہاتھ میں پکڑا دو, جن کو ابھی گاڑی چلانی نہیں آتی, وہ گاڑی کو ادھر مارے ادھر مارے ادھر مارے, کچھ عرصے کے بعد ان کی وہ ڈرائیونگ ان کو آ جاتی ہے, لیکن یہ کہ گاڑی کا کچھ بھی نہیں بچتا. صحیح بات, ٹھیک ہے نا, یہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. ابھی تک ہم اتنے تہذیبی طور پہ ڈیولپ نہیں ہوئے کہ ہم جیسے میٹرنیٹی کے لیے کورسز کروائیں, یا اس کے لیے ہم جو پریونٹیو میجرز اور یہ چیزیں سب کو ان کو جو ہے نا وہ لے کے چلیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی اب ضرورت سب کو محسوس ہو رہی ہے, خاص طور پہ شادی ہوتے ہی ہر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے وہ کون سی غلطیاں ہیں جو میرے ماں باپ نے کی یا میرے آس پاس کے لوگوں نے کی, اور مجھے وہ نہیں دہرانی. مطلب یہ بھی ایک پراپر کاؤنسلنگ ہے کہ جو کہ اگر ہو جائے تو ہمارے بہت ساری بچے مشکلات سے اور یہ جو ہمارا کورس ہے ریلیشن شپ سیریز, جس کا نام ہم نے یہ رکھا ہے کہ فائنڈنگ اینڈ کیپنگ کو ہم نے اسی لیے بیچ میں ڈالا تھا کہ یہ در حقیقت ہمیں یہ تھوڑی سی انسائٹ دے گا کہ ہم نے اس ریلیشن شپ کے سے کیسی ایکسپیکٹیشنز کرنی ہے. اور وہی جو ابھی آپ نے بات کی کہ اپنے رائٹس کا تو ہمیں بڑی جلدی پتہ چلتا ہے, وہ الگ بات ہے کہ وہ فلموں ڈراموں سے بھی ہم لے لیتے ہیں, لیکن رسپانسبلٹی کا کوئی بھی خیال کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے نا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وین یو آر کمٹنگ, تو پھر آپ کو اپنی کمٹمنٹ کو کیسے پورا کرنا ہے. یو ڈو یور بٹ, دین یو ول بی ایکسپیکٹنگ ادرس ٹو ڈو دیئر بٹس. ڈیفینیٹلی, جزاک اللہ. ہم اس دعا پر اس کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اگر یہ کمپینین شپ کا رشتہ انسان کو ٹھنڈک نہیں دیتا آنکھوں کی, اور دونوں مل کے گرو نہیں کرتے دینی اعتبار سے بھی اور دنیا اعتبار سے بھی, اور وہ عاقبت امورنا اور انجام کار کے اعتبار سے بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ there is a problem that has to be addressed. اور یہ بھی میں ایک بات کرتی چلوں کہ ہم سب کا یہ خیال ہے کہ شاید ہم بہت لکی ہیں کہ ہمیں بہت اچھا اسپاؤس مل گیا. نہیں, ہر شادی میں آپ کو کانسٹنٹ ورکنگ کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی آپ کو ریڈی میڈ میلی ملائی بنی بنائی شادی نہیں ملتی ہے. ہر جگہ پہ چیلنجز ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ کمپرومائزز ہوتے ہیں, لیکن رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب انسان تہیا کر لیتا ہے کہ ٹو میک اٹ تھرو, تو پھر انسان اس پہ چل پڑتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اور اس رشتے کو اس لیے اپنا بیسٹ دینا ہے کہ اس رشتے میں اگر ٹھنڈک انسان کو مل جائے تو انسان کی زندگی کے میجر مسائل حل ہوتے ہیں. بالکل, جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ سب کا. آپ کے ذہن میں کوئی کوئریز ہیں, کچھ کویسچنس ہیں, سم تھنگ دیٹ یو ریئلی وانٹ ٹو نو اباؤٹ, ڈو میسج اس. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ان کوئریز کا جواب دے سکیں. یہ بہت سمجھنے کی چیزیں ہیں. ڈو شیئر اٹ ود ادرس ٹو, اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے. السلام علیکم.